ہنزا شمالی پاکستان کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کی سرحدیں افغانستان اور چین سے ملتی ہیں، جس میں انسانی آباد کاری کے شواہد 5000 سال پرانی ہے۔ 15ویں صدی میں ہنزا ایک شاہی ریاست بن گیا جس پر میروں کی حکومت تھی، جنہوں نے سکندر اعظم کی نسل کا دعویٰ کیا۔ یہ خطہ حکمت عملی کے لحاظ سے شاہراہ ریشم کے تجارتی راستے کے ساتھ واقع تھا، جس نے اسے ایک امیر اور خوشحال ریاست بنا دیا۔ ہنزا کے میروں نے ایک مضبوط فوجی اور سیاسی موجودگی برقرار رکھی اور پڑوسی ریاستوں کی طرف سے اپنے علاقے کو فتح کرنے کی کوششوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ 19ویں صدی کے دوران برطانوی سلطنت نے اس خطے میں دلچسپی لی اور ہنزا پر کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی، تاہم میر برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے میں کامیاب رہے اور ہنزا 1947 تک آزاد رہا جب یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ آج یہ خطہ اپنے شاندار پہاڑی منظر اور منفرد ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہنزا کے لوگ اپنی لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور سائنسدانوں نے ان کی منفرد خوراک اور طرز زندگی کے لیے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ خطہ ٹریکس اور ماہم جوئی کے لیے بھی ایک مقبول مقام بن گیا ہے، جو ناہموار پہاڑوں اور وادیوں کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہنزا کی ثقافت بھرپور اور متنوع ہے، جس کی شکل صدیوں کی تاریخ اور ایک منفرد جغرافیائی محل وقوع ہے، جس نے اس خطے کو بیرونی دنیا کے بیشتر حصوں سے الگ تھلگ رہنے دیا ہے۔ ہنزا کے لوگ اپنے گرم جوش مہمان نوازی، برادری کے مضبوط احساس اور بھرپور ثقافتی روایت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ خطہ کئی نسلی گروہوں کا گھر ہے، جن میں بروشو، وخی اور شنا کے لوگ شامل ہیں، جو صدیوں سے اس علاقے میں آباد ہیں اور منفرد رسم و رواج کو فروغ دیتے ہیں۔ ہنزا کے لوگوں کے سب سے نمایاں پہلو میں سے ایک ان کی لمبی عمر ہے۔ بہت سے لوگ اپنے 90 اور یہاں تک کہ 100 کی دہائی تک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہنزا کو لمبی عمر کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس علاقے کی صحت مند خوراک، فعال طرز زندگی اور صاف ستھرے ماحول کو اس خطے کی اعلیٰ متوقع عمر قرار دیا ہے۔ ہنزا کے لوگ اپنے مضبوط کام کی اخلاقیات اور کمیونٹی سروس کے لگن کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ روایتی پیشوں میں کھیتی باڑی، مویشی پالنا اور دستکاری کی پیداوار شامل ہے۔ بہت سے خاندان اجتماعی منصوبوں جیسے کہ آبپاشی کے راستوں کی تعمیر یا سڑکوں کی مرمت پر مل کر کام کرتے ہیں۔ مذہب بھی ہنزا کے لوگوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ آبادی کی اکثریت اسماعیلی اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اسماعیلی اپنے عقیدے کی ترقی پسند اور آزاد خیال تشریح کے لیے جانے جاتے ہیں، جو تعلیم، کمیونٹی سروس اور سماجی ہم آہنگی پر زور دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ہنزا کے لوگ ایک قابل فخر اور لچکدار کمیونٹی ہے، جو جدیدیت اور عالمگیریت کے باوجود اپنے ثقافتی ورثے اور طرز زندگی کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس خطے کے زائرین کو یقینی طور پر ان کی گرم جوشی، مہمان نوازی اور بھرپور ثقافتی روایات سے متاثر کیا جائے گا، جو اسے واقعی ایک منفرد اور ناقابل فراموش منزل بنا دیتا ہے۔ ہنزا کے لوگ اپنی منفرد موسیقی، رقص اور فنی روایت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ روایتی موسیقی اور رقص کی پرفارمنس مقامی تقریبات اور تہواروں کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں بہت سے رقص پیچیدہ فٹ ورک اور رنگین ملبوسات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دستکاری اور فنکارانہ اظہار کی دیگر شکلیں بھی ہنزا کی ثقافت کا ایک اہم پہلو ہے۔ مقامی کاریگر لکڑی کے نقش و نگار، کڑھائی اور بنائی میں اپنے ہنرمند کاریگری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جو قالین، کمبل اور روایتی لباس سمیت وسیع پیمانے پر مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ ہنزا کی ثقافت بھی اس خطے کی شاندار قدرتی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہے،
جس میں پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں سے متعلق بہت سی روایات اور رسم و رواج زمین کی تعظیم کو بناتے ہیں۔ رنگین خوبانی کے پھولوں کے تہواروں سے لے کر روایتی کاشتکاری کے طریقوں تک، ہنزا کی ثقافت قدرتی ماحول سے گہرا جڑی ہوئی ہے، جو اسے دیکھنے کے لیے واقعی ایک منفرد اور دلکش جگہ بنا دیتی ہے۔ ہنزا شمالی پاکستان کا ایک خوبصورت اور قدرتی خطہ ہے جہاں سیر و تفریح کے لیے بہت سے مقامات ہیں۔ ہنزا میں سیر کے لیے چند اہم مقامات یہ ہیں: درہ خنجرہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی شمالی سرحد پر ایک بلند پہاڑی درہ ہے جو سطح سمندر سے 4653 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی سرحدی کراسنگ ہے اور پاکستانی صوبے گلگت بلتستان کو چین کے سنکیانگ خطے سے ملاتی ہے۔ درہ خنجراب کو خنجراب بارڈر یا خنجراب ٹاپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک اور اہم سرحدی گزرگاہ ہے اور یہ شاہراہ قراقرم کا حصہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ یہ درہ مختلف قسم کے جنگلی حیات کا گھر بھی ہے، بشمول خطرے سے دوچار برفانی چیتے اور مارکو پولو بیڑ۔ زائرین کو خنجراب پاس جانے سے پہلے ضروری اجازت نامے اور ویزے حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک محدود اور حساس سرحدی علاقہ ہے۔ سوست پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی وادی کوچال کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ چین کی سرحد کے قریب واقع ہے اور شاہراہ قراقرم پر ایک اہم کراسنگ پوائنٹ ہے جو پاکستان کو چین سے ملانے والی مرکزی سڑک ہے۔ سوست پاکستان اور چین کے درمیان گزرنے والے سامان کا ایک بڑا تجارتی اور ٹرانزٹ مرکز ہے۔ اس قصبے میں ایک بڑی خشک بندرگاہ ہے جہاں سامان کو ٹرکوں سے اتارا جاتا ہے اور کرینوں اور دیگر آلات کے ذریعے سرحد کے پار پہنچایا جاتا ہے۔ سوست میں ایک کسٹم آفس اور امیگریشن چوکی بھی ہے جہاں چین آنے والوں کی ضروری اجازت نامے اور ویزے حاصل کرنا ہوگا۔ پھسو اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کو چاروں طرف بلند چوٹیوں نے گھیرا ہوا ہے، بشمول پھسو کونز جو مخصوص چوٹیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھسو کونز سطح سمندر سے 7473 میٹر تک بلند ہے، آنے والوں کے لیے ایک مقبول کشش ہے اور ارد گرد کے مناظر کو ایک شاندار پس منظر پیش کرتا ہے۔ حسن معطلی پل شمالی پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے وادی ہنزا میں واقع ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ اسے اپنے پرانی اور زنگ آلود ساخت اور دریائے ہنزا پر غیر یقینی طور پر جھولنے کی وجہ سے دنیا کے خطرناک پلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حسنی پل لکڑی اور سٹیل کے تاروں سے بنا ہے اور دریائے ہنزا سے 300 فٹ اوپر معلق ہے۔ یہ پل حسنی کے چھوٹے سے گاؤں کو شاہراہ قراقرم سے جوڑتا ہے جو کہ وادی ہنزا سے گزرنے والی مرکزی سڑک ہے۔ یہ پل مقامی لوگوں کے لیے ایک اہم لنک ہے جو اسے دریا کو عبور کرنے اور اسکول اور بازاروں جیسے بنیادی خدمت تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خطرناک شہرت کے باوجود حسنی سسپینشن پل وادی ہنزا میں آنے والے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بن گیا ہے۔ زائرین پل کو عبور کرنے کے سنسنی کا تجربہ کر سکتے ہیں جبکہ ارد گرد کے پہاڑوں اور نیچے دریائے ہنزا کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ پل زائرین کے لیے تصویر کا ایک انوکھا موقع بھی پیش کرتا ہے جو پل اور آس پاس کے مناظر کی شاندار تصاویر کھینچ سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پل ان لوگوں کے لیے تجویز نہیں کیا جاتا جو اونچائیوں سے ڈرتے ہیں یا غیر مستحکم ڈھانچے کو عبور کرنے کا خوف رکھتے ہیں۔ بورج جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ہنزا کی وادی کوچال میں واقع ایک دلکش برفانی جھیل ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 2600 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور گھنٹا سار اور پھسو کونز کی مشہور چوٹیوں سمیت شاندار پہاڑی نظاروں سے گھری ہوئی ہے۔ بورج جھیل ان سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو شہر کی زندگی کی ہلچل سے بچ کر
فطرت میں غرق ہونے کے خواہاں ہیں۔ جھیل ایک پرسکون ماحول پیش کرتی ہے، کرسٹل صاف پانی کے ساتھ جو آس پاس کے پہاڑوں کی عکاسی کرتا ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ عتاباد ٹنل ایک سڑک کی سرنگ ہے جو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں واقع ہے۔ یہ ٹنل 2010 میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں عتاباد جھیل کے بننے کے بعد پیدا ہونے والے نقل و حمل کے مسئلے کا مستقل حل فراہم کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ سرنگ تقریباً 5.8 کلومیٹر لمبی ہے اور 5 سال کے تعمیراتی کام کے بعد 2015 میں مکمل ہوئی۔ یہ وادی ہنزا اور باقی پاکستان کے درمیان ایک اہم رابطہ ہے کیونکہ یہ جھیل کے جنوبی جانب قراقرم ہائی وے کو شمالی جانب سے جوڑتا ہے جہاں وادی ہنزا واقع ہے۔ بلتد قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو شمالی پاکستان کی وادی ہنزا کے شہر کریم آباد میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اصل میں 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے کئی بار تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1996 میں بلتد قلعہ کو بحال کیا گیا اور اسے عجائب گھر اور ثقافتی مرکز کے طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ بحالی کا کام قلعے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ خطے میں سیاحت کو بھی فروغ دینے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ آج بلتد قلعہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے منفرد فن تعمیر کی تعریف کرنے اور وادی ہنزا کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں۔ اس قلعے میں متعدد نمائشیں ہیں جن میں روایتی ملبوسات، ہتھیاروں اور گھریلو اشیاء کے ساتھ ساتھ تصاویر اور دستاویزات کا مجموعہ ہے جو خطے کی بھرپور تاریخ کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ بلتد قلعہ ارد گرد کے پہاڑوں اور وادیوں کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ زائرین قلعے کی چھت سے وادی ہنزا کے خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج بلتد قلعہ کے زائرین قلعے کے مختلف کمروں اور صحنوں کو دیکھ سکتے ہیں جن میں وادی ہنزا کی تاریخ اور ثقافت کی نمائش کی گئی ہے۔ آخر میں وادی ہنزا ایک پرفتین خوبصورتی، بھرپور تاریخ اور ثقافتی تنوع کی سرزمین ہے۔ اس کے شاندار مناظر، بلند و بالا چوٹیاں، کرسٹل صاف جھیلیں اور قدیم قلعے اور مزارات دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ کریم آباد کے مشہور بازار سے لے کر دلکش پھسو کونز تک یہ خطہ منفرد اور دلکش پرکشش مقامات سے بھرا ہوا ہے جو یقینی طور پر ہر عمر اور دلچسپی کے سیاحوں کو خوش کرتے ہیں۔ چاہے آپ ایک ایڈونچر کے متلاشی ہوں جو ایک چیلنجنگ ٹریک کی تلاش میں ہوں، ثقافت کے شوقین ہوں جو خطے کی تاریخی مقامات کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، یا محض کوئی شخص جو جدید زندگی کی ہلچل سے بچ کر فطرت کے سکون سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہو، ہنزا کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ اگر آپ شمالی پاکستان کے ایڈونچر اور ثقافتی پہلو کو تلاش کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارا چینل ایکسپلور دی نارتھ آپ کو اس خوبصورت خطے کی بہترین چیزیں لانے کے لیے وقف ہے۔ دلکش مناظر سے لے کر منفرد ثقافتی تجربات تک ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ ہمارے مستقبل کی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔